پاکستان جو ہے معدنیات کی جنت ہے، کیا یہ درست ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ جنت نظر کیوں نہیں آتی؟ میرے خیال ہماری بھی معدنیات کی جنت ہے، وہ اصلی جنت سے اس کی کافی مطابقت ہے. تو شکر ہے تھر ہمارا سکسیس سٹوری ہے، کولا نکلایا ہے، اسے بجلی بن رہی ہے، پھر اس کو گیسیفائی بھی کر لیا، اسے گیس بھی بنا لی ہے. تھر ہمارا انرجی فیوچر ہے اس ملک کا. تو آنے والے ٹائم میں جنت ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوئے تو. بات کریں منرلز کی تو پنجاب سے نکلیں گے KPK سے، تو اس سے عام عوام کو کس طرح فائدہ پہنچے گا؟ کیا روزگار کے وسائل مزید بڑھیں گے؟ دیکھیں جی، لوگوں کی جو زندگیاں آسان ہوں یہ گی؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس کا جو بہترین ماڈل ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ہے. یہ ریکوڈک میں جو 50% ہمارا سونا، چاندی اور تانبا ہے، وہ اس کو ہم خود کنٹرول کریں، اس کو ہم خود فنش کریں اور اپنا اس کو استعمال میں لے کے آئیں. پاکستان معدنی وسائل سے مالا مال ایک ایسا ملک ہے جو عالمی سرمایہ کاروں کے لیے تو بے پناہ مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے مقامی سطح پر ان وسائل سے فائدہ اٹھایا نہیں جا رہا. پاکستان منرل سمٹ 2023 کی شاندار کامیابی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا بھر کی بڑی کمپنیاں پاکستان کی معدنی وسائل میں گہری دلچسپی رکھتی ہیں. اور اب 8 اور 9 اپریل کو پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کے نام سے سمٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کا معدنی شعبہ کس طرح ملکی معیشت میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور ان سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرید اے ملک، پروفیسر آف آپریشنز مینجمنٹ، PhD کی ہے جی یونین انسٹیٹیوٹ سے، MS فرام یونیورسٹی آف ایریزونا، اور اس وقت پاکستان میں مقامی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے انرجی سسٹم بلڈ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ سر فار دی ٹائم. اچھا بتائیے گا، پاکستان جو ہے معدنیات کی جنت ہے، کیا یہ درست ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ جنت نظر کیوں نہیں آتی؟ میرے خیال ہماری بھی معدنیات کی جنت ہے، وہ اصلی جنت سے اس کی کافی مطابقت ہے کہ نظر نہیں آتی. بالکل، اس کا وعدہ کیا جاتا ہے لیکن ایسا ہے. اور ایسا بالکل ہے. بالکل. ہاں، دیکھیں، جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں، ہر نیچرل ریسورس یونیک ہوتا ہے. بالکل. اس کو ایکسپلائٹ کرنے کا، نکالنے کا اور استعمال کرنے کا ایک پورا طریقہ کار ہے. اس کے لیے جب تک آپ کے پاس نیسیسری نو ہاؤ اور لوگ نہ ہوں تو وہ ممکن نہیں ہوتا. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس لارج اسکیل کمرشل مائننگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تو وی کانٹ پٹ دا پیسز ٹوگیدر. جو سارے پیسز ہیں، یعنی اس کو آئیڈینٹیفیکیشن سے، اس کی ایکسپلائٹیشن سے، پیوریفیکیشن سے، ریفائننگ سے، مارکیٹنگ تک ایک پوری چین ہے، وہ ہم پوری نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس کا. تو میں نے پاکستان کے ہر مائننگ پروجیکٹ پہ کام کیا ہے، سندک سے شروع ہو کے، پھر ریکوڈک پہ بھی، پھر چنیوٹ آئرن اور ہے، کالا باغ آئرن اور ہے، تھر پہ بہت کام کیا. تو شکر ہے تھر ہمارا سکسیس سٹوری ہے، کولا نکلایا ہے، اسے بجلی بن رہی ہے، پھر اس کو گیسیفائی بھی کر لیا، اسے گیس بھی بنا لی ہے. تو تھر ہمارا انرجی فیوچر ہے اس ملک کا. چلیں انشاءاللہ. اچھا، اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ نے بات کی جنت، تو آنے والے ٹائم میں جنت ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوئے تو ضرور. اعمالوں پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں وہ بالکل کوئی چیز، وہ کہتے ہیں نا، ایفرٹ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. بغیر محنت کے آپ کو کوئی جنت نہیں ملتی. بالکل ایسے. اچھا یہ بتائیں، آئے دن یہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ اتنے $بلین مائننگ سے ہمیں مل سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. وہ اس لیے جی کہ جس طرح میں نے وہ کہا کہ ہمارا وہ فریم ورک نہیں ہے، وہ اپروچ نہیں ہے، وہ تھنکنگ نہیں ہے. میں آپ کو سندک کا اگزامپل دیتا ہوں. جی ضرور. سندک ہمارا پہلا لارج اسکیل تانبے کا پروجیکٹ تھا، جس میں سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، صحیح، مگر مینلی کاپر ہے. تو وہ ہم نے چائنیز کو دے دیا، جو کانٹریکٹر تھے ان کو ہم نے دے دیا، ہم نہیں چلا سکے. وہ تانبا، سونا، چاندی نکال کے کانسنٹریٹ بنا کے لے جاتے ہیں. اچھا. چائنا میں جا کے وہ ریفائننگ کرتے ہیں، فنیشنگ کرتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت ہمارا حصہ بنتا ہے ان کے مطابق وہ ہمیں مل جاتا ہے. پھر اس سے ہم اپنے پیسے خرچ کے تانبا بھی منگواتے ہیں، سونا بھی منگواتے ہیں اور چاندی بھی منگواتے ہیں. تو ہمیں کیا فائدہ ہے اس سے؟ بہت کم فائدہ ہے. اچھا، اب ریکوڈک میں ہمیں 50% ہم پارٹنر ہیں ریکوڈک میں. تو میری کنٹینشن یہ ہے کہ ریکوڈک میں جو 50% ہمارا سونا، چاندی اور تانبا ہے، وہ اس کو ہم خود کنٹرول کریں، اس کو ہم خود فنش کریں اور اپنا اس کو استعمال میں لے کے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کانفرنس بھی ہو رہی ہے، یہ انویسٹمنٹ فورم نہیں ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ فورم ہونا چاہیے. وی وانٹ ٹو ڈیولپ ا نیچرل ریسورسز، اپنے لیے بھی اور اگر دوسرے انویسٹرز آئیں ان کے لیے بھی. مگر ہماری اپنی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہم نے پوری کرنی ہے.
کیونکہ ورنہ فائدہ کوئی نہیں. ہم سستا بیچتے ہیں اور مہنگا خریدتے ہیں, اپنی چیزیں مہنگا خریدتے ہیں. اب جس طرح فیرو کرومائٹ ہے اور ہندو باغ ہے ایریا, وہاں کئی سالوں سے وہ ہم انفنش بیچ دیتے ہیں بہت سستا, اور پھر فنش بہت مہنگا خریدتے ہیں. کئی سالوں سے ہو رہا ہے. فیرو کروم ایک مٹیریل ہے جو اسٹیل میکنگ میں استعمال ہوتا ہے, وہ ہمارے یہاں عرصے سے جا رہا ہے بالکل ہی بہت ہی سستے داموں پہ, اور پھر بڑے مہنگے داموں پہ خریدتے ہیں, ہم فنش نہیں کر پاتے. اب یہی تانبے سے ہوا ہمارے ساتھ, یہی سونے سے ہوا, یہی چاندی سے ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنی ریکوائرمنٹس ہمیں اپنی معدنیات سے پوری کرنی چاہیے. بالکل. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ تھیتھیان بیلٹ کیا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اگر ان وسائل کو نکال لیا جائے تو پاکستان چلی اور آسٹریلیا جیسے ممالک کی طرح خوشحال ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جی ایک رینج ہے پہاڑیوں کی ایران اور پاکستان کے درمیان, صحیح. اور اس کے ایران والی سائٹ پہ انہوں نے مائننگ کرتے ہیں, کافی عرصے سے کر رہے ہیں. سر چشمہ مائن ہے ان کی, وہ تانبا سونا چاندی وہ نکال رہے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں خود پوری. اٹس اے فل اسکیل مائننگ آپریشن, یعنی صرف وہ مائننگ نہیں کرتے, اس کو ریفائننگ بھی کرتے ہیں, پیوریفیکیشن فنش پروڈکٹ بناتے ہیں, اور اپنی تانبے کی ریکوائرمنٹ وہ پوری کرتے ہیں اپنے ڈپازٹ سے. ہم یہ نہیں کر پائے. سندک میں ہم نے کوشش کی, مگر سندک بھی بہت گروسلی مس مینیج ہوا, اور جو چائنیز کانٹریکٹر آیا تھا اس کو بنانے کے لیے, وہ اس کا مالک بن گیا. سندک کو الیبوریٹ کریں ذرا آپ. یہ سندک بھی جی ایک پروجیکٹ ہے اسی رینج کے اندر, ویری کلوز ٹو دا بارڈر ود ایران. اور یہاں تانبا سونا اور چاندی آج سے 20 سال پہلے, یہ 92 میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا, اور اس نے 95 میں پروڈکشن میں آنا تھا, اور ہم نے اس کو چلانا تھا پاکستانیز نے. تو وہ ہم نہیں چلا سکے. میں اس پہ کنسلٹنٹ تھا, میں نے بڑی کوشش کی اور بڑا شور بھی مچایا, اور لیول تک میں گیا. تو کیا وجہ تھی, کیوں نہیں چل پایا؟ کیونکہ ہم نے پراپرلی مینیج نہیں کیا. اپنے جو ہمارے لوگ تھے ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا, ان کو ہم نے ٹرین نہیں کیا ٹو ٹیک اوور اینڈ رن دا پروجیکٹ آن اے پروفیشنل بیسس, اینڈ وی کوڈ ناٹ رن اٹ. دین دا چائنیز کانٹریکٹر انسسٹڈ کہ ہمیں پیسے دیں. وہ پیسے ہم نہیں دے سکے, تو ہم نے کہا جی آپ پروجیکٹ ہی لے لیں. تو انہوں نے پروجیکٹ ہی ان کے حوالے کر دیا, اور 20 سال کے بعد ان کو ایکسٹینشن بھی دے دی. اب ان کو ہم نے اور ایکسٹینشن دے دیے 10 سال. تو ہمارا سارا سندک کا جو ڈپازٹ تھا, اس کا سونا چاندی تانبا جو ہے وہ چائنا پہنچ جاتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ 2023 میں بھی پاک منرل سمٹ ہوئی تھی, اور دوبارہ سے ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے. تو بتائیے گا کہ اس کانفرنس سے ہم کس طرح جو بیرونی ملک یا پھر جو فورن ہے انویسٹمنٹ, اس کو کس طرح سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں 2023 میں تھا, میں نے اٹینڈ کی تھی, اور اب پھر انشاءاللہ ہم اٹینڈ کریں گے. ایشو یہی سر, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم اس کو ایز این انویسٹمنٹ فورم نہ رکھیں, اس کو ڈیولپمنٹ فورم رکھنا چاہیے. بالکل. اور ہمیں اپنا ہوم ورک کر کے تیاری سے جانا چاہیے کہ ہم وی آر سیریس ان ڈیولپنگ آر اون ریسورسز, اور وی آر لوکنگ فار انویسٹر جو ہمارے ساتھ آئیں, ٹیم اپ کریں, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں, مگر ہمیں بھی اس سے فائدہ ملنا چاہیے. لیکن ہمیں ڈبل فائدہ ہو اس سے. ہاں بالکل, ہمیں بھی فائدہ ہو تاکہ ہم اپنی ریکوائرمنٹس ہونے کی, اس کی چاندی کی تانبے کی جو میں پوری کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے عام طور پہ ہمارے کانفرنسز ہم اچھی آرگنائز کر لیتے ہیں, مگر فالو اپ ایکشن کمزور ہوتا ہے. اور اس کی وجہ مینلی یہ ہے کہ جو لوگ وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, وہ لوگ نہیں ہیں جن کے کمرشل مائننگ کا ایکسپیرینس ہے, جو مائننگ کو سمجھتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل اگر یہ ریکوڈک ہے, اس میں تانبا بھی ہے, سونا بھی ہے, اور چاندی بھی ہے. اب جو تانبا ہے اس کی ریفائننگ جو ہے وہ ذرا زیادہ مشکل ہوتی ہے. اس کے لیے بے شک باہر چلا جائے کانسنٹریٹ, مگر سونا اور چاندی ہمیں باہر نہیں بھیجنا چاہیے. ہمیں اپنا 50% جو ہمارا سونا اور چاندی ہے اس کو ہمیں یہیں رکھنا چاہیے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو میرے کہنے کا مطلب ہمارا ہوم ورک نہیں ہوتا, ہماری سائڈ سے جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دی نٹس اینڈ بولٹس آف دس بزنس. ایز اے رزلٹ ہم فورن جو انویسٹرز ان پہ بہت ریلائی کرتے ہیں, اور ان کو بھی ہم پوری سیٹسفائی نہیں کر پاتے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک ایسا ٹائم ہے کہ ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا, پھر ایسے ہم نے خود سے کہہ لیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ پہلے ہم کام نہیں کرتے تھے, کہ ہمیں باہر کے انویسٹرز کو لانے پڑتے تھے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے ہیں ذخائر کہ ہم خود سے بھی ہر کام نہیں, ذخائر تو ہمارے پاس ہیں, مگر جو نو ہا اور نالج وہ نہیں ہے. دیکھیں میں نے تھر کول پہ کام کیا ہے, 14 سال لگے کولا نکالنے میں. اچھا 14 سال ٹو اوور کم آل دی ریکوائرمنٹس, جو ریزسٹنس ہے. اسی طرح جتنے بھی یہ پروجیکٹس ہیں یہ بڑے پروجیکٹس ہیں, اس پہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, پروجیکٹ مینیجرز ہونے چاہیے جو اس کو ایکسپلائٹ کریں, اس کو سمجھیں, اس ٹریڈ کو آگے لے کے چلیں, تاکہ جو دیکھیں نا فورن انویسٹر جو آتا ہے وہ ورک کرتا ہے, وہ اس نے پیسے لگانے ہیں یہاں, اس کو سیکیورٹی چاہیے, اس کو جواب چاہیے, آنسرز چاہیے, تو وہ پروفیشنل لوگ ہی دے سکتے ہیں نا جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس فیلڈ کو.
تو وہ ہمارے پاس اس کی کمی ہے, اس کا فقدان ہے. بالکل ایسے ہی. یہ بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ریکوڈک کے بارے میں کہ وہاں پہ سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں؟ جی ہاں, وہ تو ہیں. وہ جو ایک تو یہ اپنا بیرک گولڈ انویسٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے. جو پروجیکٹ جو شروع ہو رہا ہے دوبارہ سے ریکوڈک کا, اس میں 50% وہ ریکوڈک میں وہ بیرک گولڈ والے ہیں, 25% اس کا شیئر سندھ اپنا بلوچستان گورنمنٹ کا ہے, اور 25% شیئر پاکستان گورنمنٹ کا ہے. تو وہاں تو 50%. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو وہ کانسنٹریٹ بنائیں گے, ایک سٹیپ کریں گے, پھر اس کو باہر لے جائیں گے. تو میرا کنٹینشن یہ ہے کہ وہ اپنا 50% بے شک باہر لے جائیں, مگر جو ہمارا 50% ہے, کم از کم سونا اور چاندی جو ہمارا 50% ہے, اس کو ہم یہیں رکھیں, اس کو فنش کریں اور استعمال کریں. اور ڈاؤن دا روڈ جو کاپر بھی ہمارا 50% ہے, اس کو بھی ہم ریفائن کریں. اچھا, کاپر کی ریفائننگ میں بجلی کا کافی استعمال ہوتا ہے. اب کیونکہ تھر میں بجلی بن رہی ہے جو سستی بجلی ہے, تو ہم یہ کانسنٹریٹ اپنا تھر میں لے جا کے وہاں ریفائنری لگا کے اسے ہم اپنا تانبا بھی بنا سکتے ہیں, تاکہ ہمیں تانبا امپورٹ نہ کرنا پڑے. اچھا, آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان جو اپنے نمک سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا؟ جس طرح پنک سالٹ دنیا بھر میں مشہور ہے, جی, لیکن ہم وہ بھی اسی طرح سے باہر بھیج دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ پروسیسنگ سے مزید ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل. پنک سالٹ ہے ہمارے اپنا, یہ بہت اعلیٰ قسم کے ماربل ڈپازٹس ہیں, ہم فنش نہیں کر پاتے. اور ہماری اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے, ہمارے پاس آئرن اور ڈپازٹس ہیں. ہم خود کیوں اس پہ محنت کرتے ہیں؟ ہم را میں باہر یہی تو میں نے آپ کو کہا نا, وی کانٹ پٹ دا چین ٹوگیدر, وی کانٹ پٹ دا لنکس ٹوگیدر. اب چنیوٹ میں آئرن اور ہے, بہترین آئرن اور ہے, اس سے ہم اسٹیل مل بنا سکتے ہیں. ہماری اسٹیل مل کراچی کی بند پڑی ہوئی ہے, اس وقت اسٹیل ہم امپورٹ کر رہے ہیں. یعنی انسٹیڈ آف گوئنگ ان دی ڈائریکشن آف سیلف ریلائنس, ہم امپورٹ کی طرف جا رہے ہیں. اسٹیل مل جو تھی اس کو بھی بند کر دی ہے. کالا باغ میں آئرن اور ہے, وہ تیار ہے. چنیوٹ کی آئرن اور تیار ہے. ہم لوہا اپنا بنا سکتے ہیں, اسٹیل بنا سکتے ہیں, تانبا بنا سکتے ہیں, ماربل فنش کر سکتے ہیں. تو میں جب سائنس فاؤنڈیشن میں تھا تو ہم نے کوشش کی کہ ہم اٹلی سے ٹیکنالوجی لے کے آئیں اور فنشنگ ماربل. ہمارا ہی ماربل جو ہے وہ جب اٹلی جاتا ہے, وہ فنش کر کے اس کی قیمت 10 ٹائمز ہو جاتی ہے اسی ماربل کی, بیکاز آف فنشنگ ٹیکنالوجیز. تو ہم نے ٹیکنالوجیز لے کے آنی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ابھی تک ہم ٹیکنالوجی کی طرف نہیں گئے. ہمارے زیادہ سائنٹیفک تھنکنگ ہے, سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے. پیپر لکھ لو, رپورٹ رکھ لو, کانفرنس کر لو, پیپر پریزنٹ کر دو. جو فنش پروڈکٹ کی طرف ہم کم گئے ہیں. اور جب بھی پاکستان میں کوئی پروڈکٹ ڈریون ریسرچ ہوئی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. جس طرح ہم نے نیوکلیر ڈیوائس بنایا, ایٹم بم بنایا, ٹینک الخالد ٹینک بنایا, JF تھنڈر جہاز بنایا, کیونکہ ہمیں پتہ تھا ہم نے یہ پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں لے کے آنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اسی لیے اگر ہم کہیں جی ہم نے تانبا اپنا مارکیٹ میں لے کے آنا ہے تو ہم تانبا بھی بنا لیں گے. سونا اپنا لے کے آنا ہے تو ہم سونا بھی بنا لیں گے. سو وی ہیو ٹو پٹ آل دا پیسز ٹوگیدر. لنکیجز ہیو ٹو بی اسٹیبلشڈ. فار دیٹ یو نیڈ پروفیشنلز who understand this linkage and how to manage it properly. صحیح. اچھا, ہم بات کریں منرلس کی تو پنجاب سے نکلیں گے, KPK سے, تو اس سے عام عوام کو کس طرح فائدہ پہنچے گا؟ کیا روزگار کے وسائل مزید بڑھیں گے؟ دیکھیں جی, جو یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور اس کا جو بہترین ماڈل ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے, جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ہے. اور چائنا میں بھی یہی ماڈل ہے. وہ ماڈل یہ ہے کہ انہوں نے سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی ایک بنائی ہے, جو سندھ گورنمنٹ 51% اس کو اون کرتی ہے, 49% ایگرو اون کرتی ہے, مگر مینجمنٹ ایگرو کی ہے. اٹ از رن لائک اے پرائیویٹ کمپنی. اور جو ریونیو آتا ہے 51% ریونیو گورنمنٹ آف سندھ کو مل جاتا ہے. تو وہ پھر اس کو انویسٹ کرتی ہے لوگوں کی ویلفیئر میں اور لوگوں کے پروجیکٹس کے لیے. اگر یہ میں سمجھتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از اے ویری گڈ ماڈل. چائنا میں یہی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اتنا ریونیو اس لیے آتا ہے کہ وہ ان پارٹنرشپ ہے ود آلموسٹ انڈسٹریز. تو وہ جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے چلاتا پرائیویٹ سیکٹر ہے, پیسے پرائیویٹ سیکٹر کماتا ہے, مگر اس کا بلک آف دا ریونیو کمز ٹو دا گورنمنٹ تھرو دا پرائیویٹ سیکٹر. تو دیٹس اے ویری گڈ ماڈل. تو یہ سندھ گورنمنٹ نے اس میں بڑی لیڈ لی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی. پنجاب میں بھی اب کوشش کر رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم یہ اسٹیبلش کریں یہ چیز. سر, ابھی آپ نے کافی ذکر کیا ہے تھر کول کا, تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ابھی تک پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور مستقبل میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز؟ دیکھیں جی, میں اس وقت کام کر رہا ہوں کہ ہم ایک کمپلیٹ کول بیسڈ انرجی سسٹم ڈیولپ کریں تھر کول کے لیے بیس پہ, کیونکہ انرجی ہمارا بہت بڑا ایک شارٹیج ہے اس وقت. پاکستان از اے کرائسس آف انرجی. ہمارا پرابلم ہی انرجی کا ہے, اور انرجی اتنی مہنگی ہے, امپورٹ ہم کر رہے ہیں, کوئی $15-16 بلین کا انرجی بل, فوڈ بل ہے ہمارا, وچ از ٹو مچ. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی انرجی نیڈز جو ہیں زیادہ سے زیادہ کولے سے پوری کریں بائی اپلائنگ ماڈرن 21st سینچری ٹیکنالوجیز. کہ ہم کولے سے گیس بنائیں, فرٹیلائزر بنائیں, کیمیکلز بنائیں, ڈیزل بنائیں.
تو ہمارا جو انرجی بل ہے اس وقت جو $15-16 بلین ہے اس کو ہم آسانی سے آدھا کر سکتے ہیں. اب مائننگ شروع ہو گئی ہے, کولا نکلنا شروع ہو گیا ہے, تو وہ ہرڈل ہم نے پار کر لی ہے. نو اسکائی از دا لمٹ. اس وقت بھی 175 بلین ٹن کولا ہونے کے باوجود ہم 2 بلین ٹن کولا ابھی بھی امپورٹ کر رہے ہیں سالانہ. اور ہاں, اب ہمیں یہ اس کو ختم کرنا ہے, بند کرنا ہے, اور ایک انرجی بیسڈ سسٹم ڈیولپ کرنا ہے بیسڈ آن تھر کول جو ہمارا اپنا کولا ہے. اس سے ہم نے گیس بھی بنا لی ہے. ہم LNG بھی امپورٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس کی گیس سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس وقت آئی ایم ان دا پروسیس آف فائنڈنگ انویسٹرز فار کول گیسیفیکیشن. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. وہ یہ ریڈی ہے, مائننگ بھی ہو رہی ہے, کولا بھی نکل رہا ہے. وی آر ریڈی ٹو گو ایز فار ایز تھر از کنسرنڈ. اچھا سر, یہ بتائے گا کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو منرلس کے شعبے میں کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو ہمارے کاؤنٹر پارٹ ہیں, جو فالو اپ ایکشن ہے, اس کے لیے ہمیں زیادہ تیاری اور ہوم ورک کرنا پڑے گا. ہمیں پروجیکٹ مینیجرز اپوائنٹ کرنے پڑیں گے, ادھر پروجیکٹ وائز یا ایریا وائز. یعنی تانبے کو کون ہینڈل کرے گا, کاپر کو کون ہینڈل کرے گا, گولڈ کو کون ہینڈل کرے گا. صحیح. تو ہمیں جو کاؤنٹر جو پارٹس ہیں یہاں, اچھا وہاں آسٹریلیا کا ایک ماڈل ہے, وہ کامن فیسلٹی سینٹر بناتے ہیں. ان کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ماڈل ہے, اور میں نے بڑا پرپوز کیا یہاں بھی کہ جہاں کولا نکلتا ہے وہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس کولے کا بنا دیتے ہیں. کولے کی پوری نالج, پوری اس کی نو ہاؤ وہ وہاں اویلیبل ہوتی ہے. اس طرح ہم کاپر کا بھی بنا سکتے ہیں, گولڈ کا بھی بنا سکتے ہیں, سلور کا بھی بنا سکتے ہیں. دیکھو نا, وی ہیو ٹو ٹیک دس سیریسلی کہ ہم لوگ اکٹھے کریں, نو ہاؤ اکٹھی کریں, ایکسپرٹیز لے کے آئیں, تاکہ جو کاؤنٹر پارٹ آئیں, جو انویسٹرز آئیں, کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں. دیکھو انویسٹر نے آ کے تو نہیں کہا, ہم کو جتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے اتنا ہمیں بھی اچھی ڈیل ملے گی, ہم بھی اچھا نیگوشیٹ کر سکیں گے, اپنا حصہ بھی اس میں اچھا ہمیں ملے گا, اور جو انویسٹر ہے وہ بھی ہم اٹریکٹ کر سکیں گے. تو وی ہیو ٹو اسٹیبلش اے کامن فیسلٹی سینٹر. ایک کاپر کا ہو, گولڈ کا ہو, سلور کا ہو, کولے کا ہو. اس جگہ پہ تھر میں وہ ہو سکتا ہے, بلوچستان میں جو ریکوٹیک ایریا وہاں کاپر کا اور گولڈ سلور کا ہو سکتا ہے. تو یہ فالو اپ ایکشن بڑا ضروری ہے. اور ہمارے جو یہاں جو نو ہاؤ اور کاؤنٹر پارٹ ہیں, ہم لوگ جنہوں نے ڈیل کرنا ہے فارن انویسٹمنٹ کے ساتھ, وہ ہمیں اسٹریم لائن کرنا پڑے گا, ہمیں پورا فریم ورک ڈیولپ کرنا پڑے گا. یہ آسان نہیں ہے, اٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ. اور کیونکہ یہاں ایکسپیرینس نہیں ہے لارج اسکیل کمرشل مائننگ کا, مشکل ہے مگر ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور پھر ہم جو ٹیکنالوجیز ریکوائرڈ ہیں, جو نو ہاؤ ریکوائرڈ ہے, ہم پائلٹ پلانٹس بنا سکتے ہیں چھوٹے لیول پہ, ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں. پہلے ہمارا یہ خیال تھا تھر پہ بھی کہ ہم پائلٹ لیول پہ گیسیفیکیشن کریں گے. تو پھر ہم نے کولا باہر بھیجا ساؤتھ افریقہ, وہاں انہوں نے گیسیفائی کر لیا. تو انہوں نے کہا جی آپ کا کیونکہ کولا بالکل گیسیفیکیشن کے لیے تیار ہے, آپ کو پائلٹ پلانٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ لارج اسکیل پلانٹس میں جا سکتے ہیں. تو اس طرح ہر جو ڈپازٹ ہوتا ہے اس کا آپ کو پروسیس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, آپ کو چھوٹے پلانٹس لگانے پڑتے ہیں, پائلٹ پلانٹس لگانے پڑتے ہیں. کس زمانے میں یہ ایفرٹ ہوا بھی تھا پاکستان میں پیسے سیار کے اندر, مگر یہ پھر یہ جو کیونکہ مائننگ تک ہم نہیں پہنچے, ہوتا یہ کہ جب آپ پورا کام نہیں کرتے تو وہ جو انیشیل ایفرٹ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو PCSR کا جو منرل ڈیولپمنٹ سینٹر تھا, انہوں نے کافی کام کیا تھا ایٹ ون ٹائم. کالا باغ اور پہ بھی کام کیا انہوں نے, تانبے پہ بھی کافی کام کیا, مگر کیونکہ مائننگ تک آپ نہیں پہنچے تو وہ معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ری وزٹ آل دیٹ پروسیس کہ ہم اس کو کامن فیسلٹی سینٹرز بنائیں, تانبے کے لیے بھی, سونے کے لیے بھی, چاندی کے لیے بھی, کولے کے لیے بھی, کرومائٹ کے لیے بھی. یہ جو ساری جو چیزیں ہیں اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں فارن انویسٹر کو, تاکہ وی کین آنسر دیئر کوسچنس, وی کین فیسیلیٹیٹ دیم, برنگ دیم آن بورڈ. اس کو سولیسٹ کر سکیں. انگریزی کا ورڈ ہے سولیسیٹیشن, کہ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں, اس کو انٹائز کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ جی یہ اور ہم نے ہوم ورک کیا ہوا ہے, یہ اس کے انالیسس ہے, یہ ساری ڈیٹیلز ہیں اس کی. تھر پہ تو اب کافی کام ہو گیا ہے. تو تھر از اے سکسیس اسٹوری, اور یہ سے الحمد للہ اس سے یہ ہے کہ ہمارے لارج اسکیل کمرشل مائننگ شروع ہو گئی ہے. کولا ہمارا نکل رہا ہے, بجلی بن رہی ہے, سستی بجلی بن رہی ہے, 8 روپے 10 روپے یونٹ بجلی بن رہی ہے, اور اب ہم نے گیس بھی بنائی ہے. تو دس کین بی ریپلیکیٹڈ, یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کین بی ریپلیکیٹڈ, اور ہمیں اپنی ضروریات جو ہیں وہ اپنے منرل سے ہمیں پوری کرنی چاہیے. دس از دی میسج, دس از دا باٹم لائن. اچھا سر, لاسٹ میں بتاتے چاہیں کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو آپ کتنا کامیاب دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, کانفرنسز ہمارے بہت اچھی ہوتی ہیں, وہ ہمارا کھانا پینا, گفتم, وہ برخاستم, وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. فالو اپ ایکشن از ویری امپورٹنٹ. تو یہ کیونکہ ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور ٹریمنڈس ایفرٹ از گوئنگ ان ٹو دس, تو اگر ہم فالو اپ ایکشن ہمارا کامیاب ہوا تو یہ کانفرنس جو ہے
اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. انشاءاللہ. تو ایوری تھنگ وہ کہتے ہیں دا ڈیول از ان ڈیٹیلس انگریزی میں کہتے ہیں. تو وی ہیو ٹو گو فار فالو اپ ایکشن اور فیسیلیٹیشن. جس طرح سینٹرز میں نے کہا ہم بنائیں تو ہی ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور جو انویسٹمنٹ سے مور ڈیولپمنٹ, وی شوڈ کال اٹ مور آف ڈیولپمنٹ. دیکھو نا, ہم کو بیچ نہیں رہی چیز, ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو مل کے اٹ ہیز ٹو بی اے جوائنٹ ایفرٹ. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کانفرنس بھی ہو رہی ہے یہ انویسٹمنٹ فورم نہیں ہونا چاہیے, ڈیولپمنٹ فورم ہونا چاہیے. وی وانٹ ٹو ڈیولپ اور نیچرل ریسورسز اپنے لیے بھی اور اگر دوسرے انویسٹرز آئے ان کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے ہیں ذخائر کہ ہم خود سے بھی ہر کام نہیں, ذخائر تو ہمارے پاس ہیں. دیکھیں میں نے تھر کول پہ کام کیا ہے, 14 سال لگے کولا نکال. کہ پاکستان جو ہے اپنے نمک سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. جس طرح پنک سالٹ دنیا بھر میں مشہور ہے, جی لیکن ہم وہ بھی اسی طرح سے باہر بھیج دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں کہ پروسیسنگ سے مزید ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ بالکل, پنک سالٹ ہے ہمارے اپنا, یہ بہت اعلیٰ قسم کے ماربل ڈپازٹس ہیں, ہم فنش نہیں کر پاتے. اور جب بھی پاکستان میں کوئی پروڈکٹ ڈریون ریسرچ ہوئی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. جس طرح ہم نے نیوکلیر ڈیوائس بنایا, ایٹم بم بنایا, ٹینک الخالد ٹینک بنایا, JF تھنڈر جہاز بنایا, کیونکہ ہمیں پتا تھا ہم نے یہ پروڈکٹ بنا کے مارکیٹ میں لے کے آنا ہے.